یہ تو آپ نے سنا ہوگا، حسن یوسف تمہیں عیسیٰ ید بیضا داعی آنچ خوباں ہمادہ رند تو تنہا داری۔ یقیناً حضرت ان کے بعد بیان کرنے والے ہیں، یہ بھی وہی بات ہے۔ انشاءاللہ میرا یقین اور ایمان ہے کہ ان کے درمیان، ان کے بیان کے درمیان اگر ہمارے بھی ہاتھوں میں وہ سیب رکھے جائیں، وہ سیب انگلیاں کاٹ گئے، یہ زمین بھی نیچے کراس کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔ مولانا عبداللہ باسط حسانی بھی کسی تعریف کے اور محتاج نہیں تھے۔ میں جس شخصیت کو دعوت دینے والا ہوں، یہ بھی اپنی مثال خود ہے۔ ویسے عام طور پہ ہوتا یہ ہے، مہمان آنے والا تعریف کا محتاج ہوتا ہے اور میزبان تعریف کرتا ہے، لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے آنے والے مہمان میزبان کی تعریف کریں گے، مہمان ہمارا تعارف کروائیں گے۔ بہرحال دیکھیں آپ آگے آگے ہوتا کیا ہے۔ حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب دامت فیوزہم اس وقت مشرق مغرب شمال جنوب خصوصاً پاکستان کے خطے میں، ویسے تو میڈیا کا دور ہے، آپ میڈیا پہ دیکھیں گے زمین کیا آسمان کیا، ہر چیز برابر ہو چکی ہے۔ آج سے 30-32 سال پہلے جنرل ضیاء الحق کی ایک میرے پاس تقریر تھی، اس تقریر میں وہ یہ کہہ رہے تھے، لاہور میں انہوں نے بیان کیا کہ اس وقت میری جیب میں ایک ایسا پیپر ہے، اگر میں چاہوں تو پوری دنیا اس وقت اس کو پڑھ سکتی ہے۔ جب موبائل کا تعارف، یعنی انٹرنیٹ کا تو بالکل تعارف تھا ہی نہیں نا، کمپیوٹر تھا لیکن وہ سرکاری سطح پہ تھا، تو اب اس وقت یہ باتیں سمجھنی کیا مشکل ہے۔ تو بہرحال مولانا بھی نہ کسی تعریف کے محتاج ہیں، نہ حضرت کسی تعارف کے محتاج تھے۔ مولانا عبداللہ باسط حسانی یہ بھی پورے ملک میں چلنے والے اور پھرنے والے ہیں۔ اللہ ان کے کلام کو، ان کی عمر کو اللہ مزید ترقی دے، اللہ ان کے اخلاص کو ترقی دے، اللہ ان کے چلنے کو قبول فرمائے۔ جہاں جہاں کلام پڑھتے ہیں یہ کلام سینوں میں اتر جائے اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ دیکھیں کیسا پیارا کلام پڑھا ہے انہوں نے۔ مدینے کی رونق، جس نے مدینہ دیکھا ہے وہ تو مدینے پہنچ گیا، ابھی ان کا کلام سن کے سمجھے۔ کلام جو انسان پڑھتا جاتا ہے، مدینے جس نے چکر لگایا ہے وہ مدینے کی گلیوں میں پھرتا ہے، جس نے نہیں دیکھا اس کے دل کے اندر بھی جستجو پیدا ہوتی ہے، جس کا اتنا تذکرہ وہ کیا ہوگا۔ ایک واقعہ چھوٹا سا، حضرت کی موجودگی میں، وقت بھی نہیں ہے، ابھی دستار بندی ہوگی، شاید اس کا انتظار ہے۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ پاکستان بننے سے پہلے بر صغیر میں بہت بڑے عالم تھے۔ یہ سمجھے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، پاکستان بننے سے پہلے، پاکستان بننے کے بعد بھی پاکستان کا پرچم لہرانے والے، پاکستان کا پرچم لہرانے والے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب، ان کی طوطی بولتی تھی۔ اتنا علم کا کمال اور اتنا خطابت کا ڈنکا تھا ان کا۔ اللہ رب العزت ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ وہ گئے روضہ رسول پہ، فرماتے ہیں ہمارا ایک میزبان انہوں نے بچے کو رکھا جو ہمارا دسترخوان لگایا کرتا تھا وہ یتیم، یتیمی کے عالم میں وہ ہمارے ساتھ میزبانی مہمانی کرتا تھا۔ یہ تو وہ ہمارا میزبان چھوٹا معصوم بچہ، ہم نے بھی اس کے ساتھ بڑا پیار کیا۔ اس نے ایسا ایسا ہمیں مجھے ابو کہنا شروع کر دیا، جب بھی کلام کرتا ابو کہہ کے مجھے پکارتا۔ پہلے حج پہ جو لوگ جاتے تھے، آپ کو علم ہوگا، 2 مہینے 3 مہینے 4 6 مہینے، میرے دادا جان خود گئے حج کے لیے، جب پاکستان کی تقسیم ہوئی گئے، ہندوستان سے واپس آئے تو پاکستان بن چکا تھا۔ تو اس وقت لمبی یعنی مدت کے لیے لوگ حج پہ چلے جاتے تھے، اب تو وہاں ٹھہرنے نہیں دیتے۔ تو وہ بچہ جو ان کا میزبان تھا وہ اتنا مانوس ہو گیا، حضرت فرماتے ہیں میں نے اس بچے سے کہا کہ بیٹے ہمارے ساتھ تو ہندوستان چلے گا؟ اس نے کہا ہاں میں جاؤں گا۔ وہ تیار ہو گیا۔ فرماتے ہیں جب جانے کا موقع ہوا، یہ اہل علم اہل نظر سمجھتے ہیں، جب انسان روزے سے واپس لوٹتا ہے، آخری نظر جب حضور کے گنبد پہ پڑتی ہے، انسان کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام کا گنبد، پیغمبر علیہ السلام کا وہ روزہ جب انسان کی آنکھوں سے رخصت ہوتا ہے، انسان ایسے بھی آئی نہیں جیسے زندگی سے رخصت ہو رہا۔ وہ جب مدینے سے جانے کا ارادہ ہوا تو کہنے لگے بیٹا ہمارے ساتھ تیار ہوں؟ کہتا میں تیار ہوں۔ بیٹے نے سوال کیا کہ ابو وہاں ہندوستان میں مسجدیں ہوں گی، بازار ہوں گے، وہاں بھی یہ رونق ہوگی، وہاں یہ بنگلے کوٹھیاں، یہ بازار، یہ گلیاں، یہ شہر آباد ہوں گے؟ انہوں نے کہا بیٹا ہر چیز ملے گی۔ اس نے کہا آخر میں سوال کیا، اس نے کہا ابو وہاں بھی روزہ ہوگا؟
مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں میری چیخیں نکل گئی، میں نے کہا بیٹا دنیا کی ہر چیز ملے گی، گنبد خضرا نہیں ملے گا۔ کمال کا جملہ۔ پھر اس بچے کا عالم دیکھیں، اس کی یتیمی دیکھیں، اس نے کہا کہ ابو میرا ہاتھ چھوڑے، مجھے مدینے کی یتیمی ہی پسند ہے، میں نہیں جاؤں گا، نہیں گیا۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں بھی لے جائے۔ ابھی بچوں کی دستار بندی ہوگی، دستار کے بعد ہمارے بزرگ، ہمارے محترم حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب دامت فیوزہم، اللہ ان کا سایہ تدیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ بڑے ہمارے محترم، بڑے ہمارے مخلص، بڑے ہمارے محبوب دوست بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، ہمارے سرپرست بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو سلامت رکھے۔ بڑی ان کی بہاریں ہیں پورے ملک میں، اس وقت پورے ملک میں ان کا نام ہے۔ ہمارے گاؤں سے لوگ کافی سارے آئے ہیں۔ ویسے ہمارے گاؤں کے لوگ ماشاءاللہ فرض کفایہ اور فرض عین پہ بھی نہیں جاتے، اب آج گاڑی بھر کے آئی ہے، سب سے بڑی کرامت، سب سے بڑی کرامت۔ نہ کسی جنازے کی پرواہ، نہ کسی شادی کی پرواہ ہے، آج گاڑی ان میں سے اکثر ایسے ہیں ان کو آج پتہ چلا مولانا آ رہے ہیں، فوراً انہوں نے سفر ہجرت باندھ لیا۔ تو بہرحال آپ حضرات کے لیے بھی یہ مبارک اور سعادت والی بات ہے۔ اللہ رب العزت ان کے بیان کے بعد ابھی دستار بندی ہوگی، اس کے بعد مولانا کا بڑا مفصل مدلل بیان ہوگا۔ مدرسے کے بارے میں نے کچھ گفتگو کرنی تھی، وہ مولانا ہی کریں گے۔ مدرسے کا تعلیمی نظام، اور اس کے بعد ہمارا تعمیری نظام، اور اس کے بعد ہمارا تقریری نظام، ہمارا تدریسی نظام، طلباء کی حاضری، طلباء کا داخلہ مولانا کے ذمے ہے، وہی اپنے انداز میں آپ کو سمجھائیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ باتیں آپ کے دل میں اتر جائیں، ہو سکتا ہے یہ کہیں نہ کہیں ٹکرا جائیں، اللہ رب العزت یہ کہیں نہ کہیں اثر انداز کر دیں، دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سالوں میں جس طرح ترتیب ہوتی ہے ہماری، آج بھی سابقہ ترتیب کے مطابق جن طلباء نے پورا سال یا طالبات نے پورا سال اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر استفادہ کیا ہے، آج جو انہوں نے حاصل کیا ہوا ہے اس کا صلہ ان کو ملے گا۔ ان میں سے 10 بچیاں ایسی ہیں جنہوں نے 2 سال دراسات کا کورس کر کے بہت کچھ حاصل کیا ہے، آج ان کی دستار بندی ہوگی، یعنی چادر پوشی جس کو کہتے ہیں۔ اور 10 بچیاں ایسی ہیں جنہوں نے ناظرہ قرآن کریم پڑھا ہے، 5 بچے ایسے ہیں جنہوں نے ناظرہ قرآن پڑھا ہے، اور 3 بچے ایسے ہیں جنہوں نے حفظ مکمل کیا ہے۔ یہ اس سال کی ہماری کارکردگی ہے۔ بڑے افسوس سے آج یہاں کھڑا ہو کر یہ عرض کر رہا ہوں، گزشتہ سال تقریباً یہی جگہ تھی، یہاں پیچھے چھوٹے بھائی مولانا عبدالرؤف ساجد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، شاید آپ حضرات کو معلوم ہو۔ میں نے ان سے کہا کہ تھکاوٹ ہو جائے گی، آرام کر لو جا کر، یا تھوڑا سا لیٹ جاؤ یا ادھر ہی ٹیک لگا لو۔ کہنے لگے بھائی جان پتہ نہیں میں آئندہ سال ہونا ہے کہ نہیں ہونا، میں بیٹھا رہن دو، میں بیٹھے ہی رہن دو، پتہ نہیں میں آئندہ سال ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ بھئی آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، پتہ نہیں ہم نے آئندہ سال ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ سیدھی سیدھی بات ہے، اللہ رب العزت ہمارا بیٹھنا قبول کرے۔ اور میں کل بھی، بلکہ آج جمعے کے وقت، کل نہیں آج ہی جمعے کے وقت میں عرض کر رہا تھا کہ سال کے بعد ایک موقع آتا ہے، ویسے تو یہ طلباء اساتذہ کے سامنے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور سال کے بعد یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ علاقے کے لوگ بھی ان کے ساتھ ایک سبق پڑھ لیں، تاکہ انہوں نے جو پورا سال برکات لی ہوئی ہوتی ہیں ان کے اندر پورے علاقے والے بھی شریک ہو جائیں۔ بنا بنایا سودا یہ بھی لے لیں، پورا سال یہ فصل بوتے ہیں، بناتے ہیں، کاٹتے ہیں، سارا کچھ کرنے کے بعد جب انہوں نے روٹی پکا لی ہے تو آپ کو اپنے دسترخوان پہ دعوت دی ہے۔
کہ آ جائیں اکٹھی بیٹھ کے کھا لیتے ہیں۔ بہرحال باتیں حضرت کریں گے انشاءاللہ۔ دستار بندی کے اندر بچیوں کی دستار بندی تو اوپر والدہ محترمہ موجود ہیں، گھر والے موجود ہیں، اور باقی حضرات جو اوپر تشریف فرما ہیں تو وہ دستار بندی فرما دیں گی۔ تو یہاں 3 بچے جو حفظ والے ہیں، محمد ولید بن محمد سجاد، حفظ کے طلباء ہیں یہ، ان کی دستار بندی کی جائے۔ محمد ہارون بن نصیر احمد، محمد ابوبکر بن محمد اصغر۔ آگے ناظرے سے فارغ ہونے والے طلباء: ذیشان جاوید، عثمان برکت، ذیشان بن محمد جاوید، عثمان بن برکت علی، ابو بکر بن محمد شبیر رانا صاحب، زین بن محمد اسلم، عثمان بن محمد افضل۔ یہ 5 طالب علم ایسے ہیں جنہوں نے ناظرہ قرآن کریم مکمل کیا ہے۔ آپ دعا فرما دیں کہ اللہ رب العزت ان کو قرآن کے ساتھ جڑنے والا بنائے اور ان کو ہمیشہ قرآن کا داعی بنا دیں۔ ان طلباء کے لیے جن اساتذہ نے محنت کی ہے اور اس پروگرام کا گلدستہ سجانے کے لیے جن اساتذہ نے محنت کی ہے، یہ طلباء کو ایک ایک یہ گفٹ دینا تھا، میں بھول گیا۔ یہ ناظر والے 3، یہ دوبارہ طلباء آ کے لیں، یہ حفظ والے 3 جن کے اوپر یہ نشان لگا، یہ حفظ۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جن اساتذہ نے محنت کی ہے ان اساتذہ کا بھی کچھ حق بنتا ہے کہ ان کو کچھ اعزازی کوئی چیز پیش کر دی جائے۔ تو میرا دل چاہا، باقی میں نے پھر حضرات سے مشورہ بھی کیا، وہ کہنے لگے کہ پھر اگر آپ نے کچھ دینا ہے اعزازی طور پر تو اسی مجمع کے اندر ہونا چاہیے۔ تو میں محترم اساتذہ سے بھی عرض کروں گا، قاری جواد صاحب تشریف لائیں۔ قاری محمد عاقب صاحب، قاری محمد صہیب عامر صاحب، ماشاءاللہ بھی اللہ مبارک کرے۔ یہ ان کی اعزازی دستار کی جا رہی ہے، ویسے ماشاءاللہ سارے حفاظ پہلے سے ہی ہیں اور تینوں کے تینوں الحمدللہ عالم بھی ہیں۔ جی ان من البیان لسحر، پہلے بھی میں نے یہ پڑھا تھا کہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بیان آپ کے لیے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے بھائی عبدالرف صاحب، ان کا تذکرہ پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے۔ ہاں آج وہ نہیں ہے لیکن کام جاری ہے، شخصیات چلی جاتی ہیں، دین اسلام باقی ہے۔ بڑے بڑے حضرات دنیا سے چلے گئے، ہم نے بھی جانا ہے، بڑے بڑے اکابرین چلے گئے، لیکن دین کا یہ چشمہ، دین کی یہ لائنیں، یہ راستے، یہ نہریں، یہ جاری اور ساری ہیں، یہ جاری ساری رہیں گی۔ افراد کے جانے سے اسلام
افراد کے جانے سے ایمان نہیں رکتا، افراد کے جانے سے یہ تسلسل نہیں رکتا۔ بہرحال اللہ ان کو کامیاب فرمائے، اللہ ان کو کامران فرمائے، اللہ ان کی آخرت اچھی بنائے، اللہ ان کی قبر منور فرمائے، اللہ ان کے بیٹے کو ان کا جان نشین بنائے۔ معصوم چھوٹا سا بیٹا بھی یہاں بیٹھا تھا، محمد۔ تو بہرحال آخری وقت میں، آخری لمحات بڑے انتہائی ان کے شدید بیماری کے تھے، ہر وقت اللہ اللہ، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ آخری لمحات کئی دن مسلسل یہی جملے تھے زبان پہ، یہی جملے تھے، ہائے میری آخرت، ہائے میری آخرت، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ ہر وقت استغفار ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ سے معافی ہے، اللہ سے توبہ ہے۔ آخری کئی دن مسلسل یہی جملے تھے، یہی جملے تھے، انہی جملوں میں وہ دنیا چھوڑ کے دنیا سے چلے گئے۔ بہرحال مجھے کہنے لگے، میں نے ان کو تسلی دیتے ہوئے ایک جملہ کہا، پھر دنیاوی اعتبار سے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، یہ معصوم، اس کی محبت جو دل میں تھی، وہ جو پریشانی کا انسان کو یعنی وہ باعث بنتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کہنے لگے، آخرت کی کیا ہم نے تیاری کی ہے؟ آخرت کی تیاری بھی نہیں ہے، کیا دکھائیں گے اللہ کو منہ جا کے؟ آخری وقت آ گیا ہے، زندگی بیت گئی ہے۔ بہرحال اللہ ان کا جانا سعادت والا بنائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اللہ جامع کوثر پلائے۔ اس مدرسے کی بڑی خدمات ہیں ان کی۔ سب سے پہلے تو ابتدائی نہ کچھ بھی نہیں تھا یہاں، یعنی کہ وہ عمارت بھی نہیں تھی، یہ گراؤنڈ بھی اس وقت جگہ ہمارے پاس نہیں تھی۔ تو ابتدا میں جب انہوں نے شروع کیا، 5-10 لڑکے تھے، طلباء تھے، بڑی محنت سے، دل جمی سے، جستجو سے، ساری زندگی جب تک وہ پڑھاتے رہے، آخری عمر تک فجر سے پہلے شعبہ حفظ کا سبق سنتے تھے۔ بڑا مشکل ہے فجر سے پہلے اٹھنا، کلاس کا سبق سننا، اس کے بعد فجر پڑھنی، فجر کے بعد پھر اسباق اپنے پورے کرنے، انتہائی مشکل ہے، انتہائی مشکل ہے۔ بہرحال یہ دل جمی اور جستجو اور انسان کی اپنی جو ہے نا توجہ کا باعث ہے سارا، اس کی دل لگی کا سارا باعث ہے۔ ویسے یہ کام بڑا مشکل ہے، فجر سے پہلے کلاس لینی بڑی مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ پھر مسلسل متواتر بیماری ہے، صحت ہے، آنا ہے جانا ہے، پورا سال طلباء کی تو غیر حاضری، یہ حاضری بعد کا مسئلہ ہے، اپنی کئی سال غیر حاضری کوئی نہیں، کئی سال غیر حاضری نہیں، مدرسے سے کبھی بھی غیر حاضری نہیں، بہت بڑی سعادت والی بات ہے۔ اللہ رب العزت ان کی قبر کو منور فرمائے، اللہ ان کی محنت کو قبول فرما لے جتنی محنت کی ہے۔ اب ہم ان کی ابتدائی طلباء میں میرے سامنے ایک بچہ بیٹھا ہے، بھائی محمد وقاص، میرا ارادہ تھا اس کو بلا کے 1-2 آیتیں، ابھی میں بلاتا ہوں، 2 آیات ان سے سن لیں۔ بھائی وقاص صاحب مرحبا۔ بلانے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ طلباء یہاں کے ادارے کے یہ مین اور رواں الحمدللہ قرآن پاک بھی اچھا پڑھتے ہیں، منزل بھی اچھی یاد ہے، ذہانت بھی اللہ نے دی ہے۔ پھر مین بڑی بات، اس مدرسے کی سب سے پہلے جب ہم نے یہ زمین خریدی، اس کے پیسوں کا انتظام نہیں تھا، ان کے والد محترم وہی عمر بن عبدالعزیز کی یاد تازہ کی، اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کیا، انہوں نے اس مدرسے کی پہلی جو کنال ہم نے خریدی، انہوں نے اس کا انتظام کیا۔ جاپان میں ہوتے تھے، ابھی 2 سال پہلے جب دنیا سے 3 سال پہلے جب دنیا سے رخصت ہوئے تو بیٹوں کے لیے 5,000 بھی گھر میں نہیں، ساری زندگی غرباء کو، فقراء کو، مساکین کو دیا۔ اب وہی بیٹا ان کا الحمدللہ حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے۔ ابھی 5-7 دن پہلے جامعہ اشرفیہ سے ان کی فراغت ہوئی، صرف اس لیے میں نے بلایا ہے ان کو کہ ان کی زیارت بھی سعادت ہے، ایک عالم کی زیارت، پھر ابھی اللہ رب العزت ان کو بہت بڑا اعزاز دیا ہے، بہت بڑا اعزاز دیا ہے۔ اللہ رب العزت یہ صدقہ جاریہ فرمائے۔ ابھی 2 آیات کی تلاوت کریں گے، ہو سکے مناسب سمجھے کوئی بات بھی اگر کرنا چاہیں تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا
تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. یہ ہے ادارے کا نتیجہ. الحمدللہ بھائی عبدالرف صاحب کی محنت. جب یہ شعبہ حفظ میں تھے، حفظ کیا ہے، پورے قرآن پاک میں کوئی غلطی نہیں تھی. مثال کو پرانی ہزاروں سال پہلے کی نہیں، یہ مثال آپ کے سامنے ہے. ابھی بھی الحمدللہ قرآن پاک پکا ہے. بہرحال آپ صرف دعا کریں اللہ اس ادارے کو ترقی دے.